بلوچستان سے چونکہ آپ کا تعلق ہے، تو جو خضدار میں ہوا ہے اور جو خاص طور پہ 22 اپریل اور پھر 10 مئی کے بعد سے مسلسل بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے بلوچستان میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کنونشنل وار میں تو پاکستانی قوم نے، ریاست نے بنیان مرصوص کی صورت بھارت کو شکست دے دی۔ کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی بھارت کی پراکسیز کو شکست دینا آسان ہے، مشکل ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں اب تو بہت اعتماد کے ساتھ سب سے پہلے تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، جنرل عاصم منیر کو میں یہ کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے ریسٹوریشن آف دا نیشنل کانفیڈنس، اس میں جو کنٹریبیوشن اس مارکے کے دوران حاصل کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا مخصوص انعام تھا ان پہ۔ جی، مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے آڈینس میں لوگ یہ کہیں گے کہ خوش آمدی کر رہے ہیں۔ ان کے نظر صرف یہ کر دوں کہ کھولی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر رہ گزر میں نقش کفے پائے یار دیکھ۔ یہ سیدنا اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں جتنے ایونٹس ہوتے ہیں نا، اس میں جو ڈیوائن سگنیچرز ہیں، جو نقش پا ہے، ان کو دیکھو کہ وہ کیسے جل رہی ہیں۔ کیوں میں نے یہ کہا؟ ہفتہ پہلے اللہ ان کے منہ سے ٹو نیشن تھیوری کہلواتا ہے۔ اس کانفرنس میں لکیلی میں بھی موجود تھا، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی آل آف اے سڈن یہ ایک بات انسپریشن ان کو آتی ہے جو کہ دہائیوں سے ہمارے اکابرین جو ہے نا اس کو دہرایا کرتے تھے۔ بیچ میں تذکرہ شاید کچھ کم ہو گیا تھا، انہوں نے اس کی تجدید کی، میرے خیال میں دو قومی نظریے کی تجدید کی۔ جب انہوں نے دو قومی نظریے کی تجدید کی، اتنے میں ایک ہفتے 10 دن میں یہ کرائسس کریٹ ہوگی۔ پھر بنیان المرصوص کے قرآن حکیم کی اس آیات کے مفہوم کے مطابق جو جنگ آپ پہ امپوز کی گئی، نارملی پاکستان میں ایک بہت بڑے طبقے کا یہ خیال تھا کہ ہم نہ ہی جواب دیں تو بہتر ہے، نہ ہی لڑیں تو بہتر ہے، ہماری اکنامک سچویشن ایسی نہیں ہے۔ شاید کچھ دوست ممالک نے بھی ویل انٹینشن کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ یہی مشاورت تھی، جو ریئلسٹک تو ہے لیکن آئیڈیالوجیکل نہیں ہے۔ اچھا، اب تو ہائنڈ سائٹ کے ساتھ یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ایون ریئلسٹک بھی نہیں تھی۔ دیکھیں، ریئلسٹک اس وقت ہوتی کہ وہ بہت بڑی اکانومی، کنونشنل وارفیئر میں آپ سے اوپر، انہی پریزمپشنز میں آپ کو روکا جاتا تھا نا۔ اس جواب نے اس کو روکا۔ اگر آپ یہ جواب نہ دیتے، اس نے مزید آگے بڑھنا تھا۔ درست۔ تو اس کا مطلب ہے وہ تمام کا تمام تجزیہ تباہ کن تھا۔ درست۔ وہ تجزیہ پاکستان کے قومی مفاد کے تحت نہیں تھا۔ یہ جو اپروچ تھی، یہ اپروچ درست اپروچ تھی، لیکن یہ ثابت یا ہائنڈ سائٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ کہنا تو بہت آسان ہے۔ جب تک آپ نے کیا نہ ہو، ٹیسٹڈ نہ ہو، ڈیمونسٹریٹ نہ ہو، بڑے مضبوط نروس چاہیے کہ اس پہ آپ فیصلہ کریں اور پھر اس کو اون کریں۔ یہ بہت بڑا پریشر ہوتا ہے۔ پھر میں ادھر ایک کریڈٹ بہت بڑا پرائم منسٹر کو بھی دوں گا، بلکہ ناانصافی ہوگی اگر ان کو نہیں دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تجویز، یہ انیشیٹو پیورلی پرائم منسٹر شہباز شریف کی تھی کہ ان کو اکنالج کیا جائے اور فیلڈ مارشل کا رینک ان کو دیا جائے۔ اور مجھے جو پتہ لگا کہ اس کے پیچھے آخر ان کا کیا فلسفہ، یہاں پہ ایک بیہودہ پن چل رہا ہے اور اس بدبخت معاشرے میں یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی ان کو خوش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یا شاید مجھے ایون یہ لگتا ہے کہ شاید چیف ریلکٹنس تھی ان کے پارٹ پہ کہ جی کوئی خاص ضرورت نہیں، مطلب میں دس واز مائی نیشنل ڈیوٹی اور میں نے کی۔ لیکن کیوں میں پرائم منسٹر کو کریڈٹ دے؟ دیکھیں، دو قومی نظریے کی گفتگو انہوں نے کی۔ 71 میں جائیں جب مفتی بانی کے دہشت گردوں کو اسی رو کے اکابرین نے، اسی مودی کے اکابرین نے دہشت گردوں کو بطور ٹول اس پاکستان میں استعمال کر کے جب اس کو علیحدہ کیا، ہمارے اور آپ کے ہاں بحث مباحثے ہوتے رہے کہ اس کی وجوہات یہ تھی اور وہ تھی، آج تک چل رہی ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا دعویٰ کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا، اور اس کے لیے انہوں نے مانک شاہ کو فیلڈ مارشل کا ٹائٹل اور رینک دیا۔ میرے خیال میں وہ بدلہ شہباز صاحب کو جس نے بھی مشورہ دیا، وہ بدلہ ہم نے سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل
डिक्लेयर करके उतार दिए। ये आपने एक बड़ी ज़बरदस्त कॉनोटेशन ड्रॉ की है, लेकिन क्या आप वाकई समझते हैं कि 71 का बदला ले लिया गया? मेरे ख्याल में जो लोग तकसीम पाकिस्तान में जो फसादात का मासूमीन शिकार हुए थे उनका भी बदला ले लिया। इट इज़ नॉट जस्ट 70। लेकिन क्या 71 का बदला तब नहीं है जब तक भारत के खुद टुकड़े ना हो? देखें, पाकिस्तान के जिस्म के टुकड़े किए गए 71 में। मैं गरीब आपको एक छोटी सी अर्ज़ करूं कि वो मुझे फितरत के मकाफात अमल में, मैं कोई वलीउल्लाह बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई साहिब बसीरत होने का दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नज़र आता है, ये नज़र नहीं, मुझे यकीन है। और मुझे यकीन इसलिए कि मैं तारीख़ के तालिब इल्म के तौर पे ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान एज अ पॉलिटिकल यूनिट, एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तारीख़ में एक मरतबा अशोका ने इसकी कोशिश की जो कि अराउंड 3,000 to 4,000 ईयर्स बैक था। फिर उसके बाद जिनसे ये नफ़रत करते हैं, हिंदुत्व की जो नफ़रत की बुनियाद है वो नाम बाबर से शुरू होती है। बाबर ने इस हिंदुस्तान को सियासी तौर पे पॉलिटिकली यूनिफाई करने की कोशिश की और उसी लेगेसी को ब्रिटिश राज लेके चली और फिर 1947 में वो फिर डिसइंटीग्रेट हो गई। इसने एक यूनिट के तौर पे, पॉलिटिकल यूनिट के तौर पे ये रह ही नहीं सकता। जो साउथ ऑफ इंडिया है, उसकी लैंग्वेज, उसका मिजाज, उसके यहाँ जो इस्लाम आया है ना, केरला में आया है, वो अरब ट्रेडर्स के ज़रिए आया है। वहाँ पे इस तरह जो नॉर्थ का ब्राह्मण जिस अंदाज से इस्लाम को लेता है, साउथ का जो ड्रेविडियन रेस के लोग हैं वो कतन नहीं लेते। वो इस्लाम के साथ जो हिंदू मज़हब के लोग हैं वो बड़े को एग्जिस्ट करते हैं, पीसफुली एक साथ रहते हैं। और जो बेंगलोर की तरक्की है, जो सिलिकॉन वैली उनकी है, वो यूपी और बिहार के जिनके पास बाथरूम्स भी नहीं है, इस जिंगोइज्म को कब तक फाइनेंस करेंगे? ये उनकी टैक्स पेयर के पैसे हैं और ये यहाँ पर राफेल के कमीशन खा खा के और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में करप्शन कर करके इनके फौजी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के लोग और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट लोग दोनों करप्ट हैं।